خدا آپ کو بڑھاتا ہے۔ کیا کرتا ہے خدا آپ کو؟ خدا آپ کو کیا کرتا ہے؟ آج میرا مضمون بھی یہی ہوگا، خدا آپ کو بڑھانا چاہتا ہے۔ کیا کرنا چاہتا ہے؟ خدا آپ کو کیا کرنا چاہتا ہے؟ خدا آپ کو کیا کرنا چاہتا ہے؟ آپ کے پاس دولت نہیں ہے، وسائل نہیں ہے، ذرائع نہیں ہے، سورسز نہیں ہے، لیکن اسرائیل کا خدا آپ کو بڑھانا چاہتا ہے۔ اس کا بیٹا یسوع آپ کو زیرو سے ہیرو بنانا چاہتا ہے، کیونکہ یہ قدرت، یہ اختیار اس کے بیٹے یسوع کے پاس ہے۔ میں دل سے مشکور ہوں خدا کے خادم، پہاڑوں کے اس شہر کے سورما پادری شہزاد صاحب کا، ان کی اہلیہ کا، ان کے ایلڈر صاحبان کا، تمام چرچ کمیٹی کا میں آئزک ٹیلی ویژن کی طرف سے آپ سب کا مشکور ہوں، اور میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ خدا نے اس دفعہ اس بہت بڑے پلیٹ فارم کے لیے مجھے یہ وقت دیا، میں خداوند کا زندگی بخش کلام آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ سب بولیں آمین۔ اس ماحول کو خداوند تیرے بیٹے یسوع کے لہو میں چھپاتا ہوں، اور تیرے خادم پادری شہزاد صاحب کے لیے، کلیسیا گلگت کے لیے، شہر گلگت کے لیے ہم تجھ سے برکت کی دعا مانگتے ہیں۔ خداوند تیرا خادم اور بڑھتا جائے، یہ کلیسیا اور بڑھتی جائے، یونٹی کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ اور محبت کے ساتھ۔ خداوند یہ آج کے بعد ترقی پر ترقی پائیں۔ خداوند آج کا کلام بہت زیادہ زندگیوں کو بدلنے کا باعث ہو، تو خداوند یہاں پر اپنے روح القدس کی بدولت، پاک روح کی بدولت، روح القدس کی بھاڑ لگانا، جو لوگ امید لے کر آئے ہیں، جو لوگ خداوند تمنا لے کر آئے ہیں، ڈیزائر لے کر آئے ہیں، آج کی عبادت ان کے لیے خداوند زندگیوں کے لیے برکت کا باعث بنے۔ بند دروازے اس کلیسیا کے لیے یسوع کے نام سے کھلیں، اور خداوند اسرائیل کا خدا، بزرگ ابراہیم کا خدا، اسحاق کا خدا، یعقوب کا خدا انہیں اسرائیل کی مانند برومند کرے، مسیح کے نام سے آمین۔ آج میں پھر ایک دفعہ پھر اپنا ٹاپک آپ کے ساتھ دوبارہ ریسائٹ کروں گا۔ میرا مضمون ہوگا، خدا آپ کو کیا کرنا چاہتا ہے؟ کیا کرنا چاہتا ہے خدا آپ کو؟ سب کہیں خداوند مجھے بڑھانا چاہتا ہے، سب کہیں خداوند مجھے بڑھانا چاہتا ہے۔ کتاب مقدس بیان کرتی ہے، جب مقدس یوسف ملک مصر میں آئے تو کتاب مقدس بیان کرتی ہے کہ جب انہوں نے ملک مصر کے اندر اپنا قدم رکھا تو کلام بیان کرتا ہے کہ جب مقدس یوسف کی وفات ہوئی، جب یہ خدا کا عظیم خادم، خدا کا عظیم نبی خداوند میں سو گیا، تو نیا فرعون مصر کے اندر آیا، نیا بادشاہ آیا، اور کلام بیان کرتا ہے جو ہی یہ نیا حاکم مصر کے اندر آیا، جو ہی یہ نیا بادشاہ مصر کے اندر آیا، اس کی کابینہ کے لوگ نئے آئے، اس کے ساتھ جتنے بھی اراکین تھے، پارلیمنٹ کے اراکین تھے، وزراء تھے، جتنے بھی حکومتی اراکین تھے، ان سب نے اکٹھے ہو کر اس نئے بادشاہ کو ایک صلاح دی، ایک مشورہ دیا، ایک کیا، اور قوم بنی اسرائیل کے خلاف انہوں نے ایک سازش تیار کی۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ تمام یہ جو اعلیٰ عہدیدار تھے، انہوں نے ایک آ کر کے نئے بادشاہ کو، نئے مصر کے حاکم کو، فرعون کو یہ مشورہ دیا، اے فرعون دیکھ، ہمارے درمیان ایسی قوم آباد ہے، ایسے لوگ آباد ہیں، ایسے قبیلے آباد ہیں جو دن بدن بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ جو بالکل تھوڑے سے تھے
آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے ہماری حویلیوں پر، ہماری جائیدادوں پر، ہمارے باغات پر، ہماری تمام جتنے بھی ہمارے کھیت ہیں ان پر یہ قبضہ نہ کر لے۔ ہم کوئی ایسی ترکیب بنائیں، ہم کوئی ایسا عمل تیار کریں، ہم کوئی ایسا پلان مرتب کریں کہ یہ لوگ گھٹتے جائیں اور ہم۔ یہ کون مشورہ دے رہا تھا؟ مصریوں نے اسرائیلیوں کے خلاف منصوبہ باندھا۔ آج بھی ایمانداروں کے خلاف منصوبے باندھے جاتے ہیں، آج بھی ایمانداروں کے خلاف ٹریپ تیار کیے جاتے ہیں تاکہ ایماندار کم ہوں، ایماندار گھٹتے جائیں۔ لیکن اسرائیل کا خدا اگر آپ کے ساتھ ہے، اگر خدا کا بیٹا یسوع آپ کے ساتھ ہے، دنیا آپ کو کم کرنے کی کوشش کرے گی لیکن خدا کا بیٹا یسوع آپ کو بڑھاتا جائے گا۔ میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں، یہ بڑھنے کا عمل جو ہوتا ہے آج ہر بندہ، ہر خاندان کا فرد، چاہے وہ بیٹا ہو، باپ ہو، بھائی ہو، کوئی بھی ریلیشن ہو، ہر ذی بشر کے اندر یہ خواہش ہے کہ وہ بڑھے، ترقی کرے، بڑا گھر پائے، بڑی اس کی کوٹھی ہو، بڑے اس کے پاس گاڑیاں ہو، بڑی اس کے پاس جائیداد ہوں۔ میں کبھی کبھی بڑھنے کے عمل کو کلام میں سے جب پڑھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ یہ بڑھنے کا عمل جو ہوتا ہے، آگے جانے کا یہ جو عمل ہوتا ہے، یہ بڑا دشوار گزار ہوتا ہے۔ ابراہیم کو خدا نے بڑھانا تھا تو خدا نے ابراہیم کو ایک ٹیلی فون کیا، خدا نے ابراہیم سے بات کی، ایک میسیج دیا، ابراہیم اپنے باپ کے گھر کو چھوڑ۔ کس کے گھر کو؟ اپنے باپ کے، اور اپنے ناطے داروں میں سے نکل، میں تجھے بڑا آدمی بناؤں گا، میں تجھے بڑی قوم بناؤں گا، میں تجھے ایک بڑی امت بناؤں گا۔ تو اپنے باپ کے گھر کو چھوڑ، تو اپنے والدین کے گھر کو چھوڑ، تو اپنے ناطے داروں کے گھر کو چھوڑ، تو اپنے وطن کو چھوڑ اور چل اس جگہ پر جو میں تجھے دکھاؤں گا۔ میں اکثر بائبلز کے مشہور کریکٹرز کو جب اسٹڈی کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں انہوں نے اپنے گھر کو چھوڑا پھر بڑے آدمی یہ بنے۔ یوسف کی زندگی پہ اب اگر آپ غور کریں، یہ اپنے بھائیوں کا، اپنے ماں باپ کا، اور سب سے چھوٹا بیٹا، سب سے چھوٹا بھائی، باپ اس کو بہانے سے، خدا اس کو بڑھانا چاہتا تھا، خدا یوسف کو بڑا آدمی بنانا چاہتا تھا، بہانے سے باپ نے اپنے بیٹے یوسف کو بھیجا، جا اپنے بھائیوں کی ذرا خبر لے، اپنے بھائیوں کے پیچھے جا، وہ کیا کر رہے ہیں۔ اور کلام بیان کرتا ہے، پیدائش کی کتاب، یہ اپنے بھائیوں کے برے کاموں کی خبر اپنے باپ کو دیتا۔ اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ جو ہی یہ ننھا یوسف بھائیوں کی خبر لینے کے لیے بھائیوں کے پاس پیچھے گیا تو بھائیوں نے دور سے دیکھ لیا، وہ یوسف چلا آ رہا ہے جو کہتا ہے 11 پھولوں نے مجھے سجدہ کیا، چاند ستاروں نے مجھے سجدہ کیا، آؤ آج ہم ایکا کر کے اس کی خبر لیں، اس کو ملیا میٹ کر دیں، اس کو فنا کر دیں، اس کو جان سے مار دیں۔ یہ جو ہم پر حکومت جتاتا ہے، طرح طرح کی یہ باتوں کی پیش نگوئی کرتا ہے، آؤ اس سے آج جان چھڑوانے کا موقع آ گیا ہے۔ لیکن یاد رکھیں ایمانداروں، خدا یوسف کو بڑھانا چاہتا تھا۔ ایماندار بڑھنا تو چاہتے ہیں۔ اگر آپ اس چرچ کی سٹوری کو دیکھ لیں، اگر آپ پاسٹر شہزاد کی سٹوری کو دیکھ لیں، رات کو جب ہم یہاں پر ان سے ملے، یہ ہماری پہلی زندگی کی میٹنگ تھی، جب انہوں نے اپنی گواہی سنائی تو ہم نے بڑی برکت پائی، حیرانگی بھی ہوئی کہ کس طرح انہوں نے وادی گلگت کے اندر آپ کلیسیا کو اکٹھا کرنے کے لیے، آپ کلیسیا کے لیے کتنی قربانیاں دی، پتھر کھائے، روڑے کھائے، لوگوں کی گالی، لڑائی، جھگڑے، ہاتھا پائی، وہ بتا رہے تھے یہ چرچ، یہ کلیسیا سے نہیں بڑھی، اس کے پیچھے لاتعداد قربانیاں ہیں۔ مضمون میرا کیا تھا جی؟ کلیسیا قائم ہوئی ہے۔ کلام بیان کرتا ہے یہ یوسف گھر سے بھائیوں کی خبر لینے کے لیے جو ہی نکلا تو بائبل مقدس بیان کرتی ہے
भाइयों ने रंज में, गुस्से में, हसद में आकर अपने छोटे भाई को मारा, कूटा और उसे गड्ढे में डाल दिया। और लिखा है रॉबिन ने अपने भाइयों से दरख्वास्त की, नहीं फिर भी हमारा भाई है। तो कलाम के अंदर लिखा हुआ है इसको गड्ढे से निकाला गया, इस्माइली काफले के हाथ 20 रुपए में बेच दिया गया। मदियानी सौदागरों ने जब इसको खरीदा, ये शख्स, ये छोटी उम्र का नौजवान, ये कमसन लड़का, ये कमसन बच्चा जिसने घर में माँ बाप के साथ खेलना, उनसे चीजें लेना, अपनी वालदा का चेहरा देखा था, अपने बाप का चेहरा देखा था, अपने खानदान का चेहरा देखा था, अपने मुल्क के बाशिंदों का चेहरा देखा था, ये एक स्लेव बन गया, ये एक गुलाम बन गया और गुलामी की जंजीरों में ये सफर करता करता मिस्र के बाजारों में पहुंच गया। आज के ईमानदार थोड़ी सी मुसीबत आ जाए ना तो वो गिले शिकवे और शिकायतें करना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि इसी आजमाइश से जब हम निकलेंगे तो खुदा हमें बड़ी बरकत देगा। यूसुफ बेचारा घर से तो भाइयों की खबर लेने के लिए निकला, छोटा बेटा है, ये मुकद्दस याकूब का, बाप का ये लाडला है और माँ का ये लाडला है। भाइयों ने इसको बेच डाला। और कलाम बयान करता है जब ये मिस्र के अंदर पहुंचा तो बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि इसको एक आला ओहदेदार फौती फार मिस्री ने इसको खरीद लिया और अपने घर में ले आया। और जो ही इस मुकद्दस शख्स का कदम, जो ही इस मुकद्दस शख्स का तलवा, जो ही इस मुकद्दस शख्स की आमद उस घर के अंदर हुई, कलाम बयान करता है फौती फार मिस्री ने भी देख लिया खुदावंद यूसुफ के साथ है। और कलाम बयान करता है, बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि जब ये फौती फार मिस्री के घर में आया तो मुसीबत ने फिर भी इसका पीछा ना छोड़ा। वहां पर बदकार औरत ने इसको पकड़ना चाहा बदी के लिए, लेकिन ये भागा बदी के आगे। पुलिस ने अरेस्ट कर लिया होगा। और आप जानते हैं पुलिस जब किसी को पकड़ती है तो फिर वो उसके हालत भी बड़ी ठीक ठाक करती है। कलाम बयान करता है ये कैद खाना के अंदर चला गया, लेकिन अपनी रास्तबाजी को इसने दागदार ना होने दिया। और बाइबल मुकद्दस बयान करती है ये अपनी आजमाइशों को पूरा करता 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 उसी मुल्क के अंदर जहां पर ये गुलाम बनकर गया था, उसी गैर बोलने वालों के दरमियान, गैर कौम के दरमियान, गैर लोगों के दरमियान खुदावंद इस्राएल के खुदा ने उसे उसी मुल्क का दूसरे दर्जे का हाकिम बना दिया था। तो फिर मुझे बताएं ईमानदारों, क्या खुदा ने यूसुफ को बढ़ाया कि घटाया? बढ़ाया। क्या वो खुदा आपको नहीं बढ़ा सकता? वो बढ़ा सकता है। बढ़ाना तो चाहते हैं, आगे तो जाना चाहते हैं। आज के ईमानदार डिजिटल हो गए हैं, एंड्रॉइड फोन की तरह हो गए हैं, सोशल मीडिया के ईमानदार हो गए हैं। मैं देखता हूँ सारी रात हमारी नौजवान नस्ल, बेटे बेटियां नौजवान फोन फड़िया होंदा है, रात के 3-3 वज जाते ने, स्नैक वीडियो वेंदे होंदे ने, टिकटॉक बना रहे होंदे ने, व्हाट्सएप ते मैसेज कर रहे होंदे ने, मसरूफ होंदे ने। हाँ, यूट्यूब ते तस्वीरां ला के ते फिर बार बार चेक करते ने मैनू किन्ने लाइक आए ने। हाँ, कलाम बयान करता है, इमसाल की किताब के अंदर लिखा है जो कलाम पर तवज्जो करता है वो भलाई देखता है। और आज के ईमानदार सुबह होंदे सारी सब तो पहले अपना फोन चेक करन दे। राती मैं सौ गया हाँ, छेती हुई भावें रात के 3 बजे सुता होए, मैं वेखा कि मैसेज आया है, किन्ने किन्ने मैनू फोन किया है। हाँ, आज के जदीद ईमानदार आगे बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन वो आगे बढ़ने की बजाय पीछे 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 की तरफ जा रहे हैं। जो कलाम पर तवज्जो करता है वो भलाई देखता है। जो अपनी सुबह का आगाज
خدا کے کلام سے کرتے ہیں. کبھی ان کے گھروں میں بدروہیں نہیں آتی, کبھی ان کے گھروں میں لعنتیں نہیں آتی, کبھی ان کے گھروں میں بیماریاں نہیں آتی. جو اپنے دن کا آغاز خدا کے زندگی بخش کلام کے ساتھ کرتے ہیں, جو اپنے رات کا اختتام دعا کر کے کلام پڑھ کے کرتے ہیں, یاد رکھیں کلام ان کے ساتھ وعدہ کرتا ہے کہ خداوند سے ڈرنے والوں کے چگرد اس کے فرشتے خیمہ زن ہوتے ہیں. تو آج کے ایماندار فرشتوں کو کیسے خیمہ زن کریں؟ وہ ساری رات موبائل پہ بزی ہوتے ہیں. آج ہم ہاتھوں میں خدا کا کلام پکڑنے کی بجائے بڑا فون پکڑنا بڑا پسند کرتے ہیں. پتہ چلے میرے کو بڑا فون ہے. ایمانداروں میں آپ کو بڑھانا چاہتا, آپ کو بتانا چاہتا ہوں, ابلیس کی نئی اپلیکیشنز آپ کو خدا سے دور کرتی جا رہی ہیں. آنکھوں کی بیماریاں, شوگر کی بیماریاں, برین کی بیماریاں, نیند پوری نہ ہونے کی بیماریاں. آپ چند ہی سالوں میں دیکھیں گے کہ نوجوان تھوڑی ہی عمر کے اندر بڑھاپے کا شکار بھی ہو رہے ہیں. جب آپ کی نیند پوری نہیں ہوگی پھر آپ کیسے اپنے روزمرہ کے معمول کو بر وقت ادا کریں گے؟ میں آج خدا کا خادم ہوتا ہوا, اپنا سے ممسوح ہوتا ہوا آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں, خداوند اسرائیل کا خدا, ابراہیم کا خدا, اسحاق کا خدا, یعقوب کا خدا اس گلگت کلیسیا کو اور آگے لے کے جانا چاہتا ہے, اور آگے ترقی دینا چاہتا ہے, اور اس کو بڑھانا چاہتا ہے. اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ خدا کے کلام کی رہنمائی میں چلیں. پادری شہزاد نے تو بڑی مصیبتیں جھیل لی, بڑے دکھ اس بیچارے نے جھیل لیے. اس نسل کو تو پتہ ہے انہوں نے کتنی مشقتیں اٹھائیں, لیکن آنے والی نسلیں یہ مشقتیں برداشت نہیں کر سکتی. اس لیے میں آپ کو خدا کا خادم ہوتا ہوا یہ کہنا چاہتا ہوں, خدا آپ کو بڑھانا چاہتا ہے. مصر کے اندر بھی نیا بادشاہ آیا, یوسف کی وفات ہوئی تو کلام بیان کرتا ہے نئے لوگوں نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ ان لوگوں کو کم کر دیا جائے, کل کر دیا جائے, ختم کر دیا جائے ان اسرائیلیوں کو, ان سے مشقتیں لی جائیں. اور کلام بیان کرتا ہے کہ ان موجودہ حکمران نے اس کے اراکین نے ایک پلان بنایا, فرعون کے شہر ریمسیس اور پتوم بنانے کے لیے سخت محنت لینا ان سے شروع کر دی. اور کتاب مقدس بیان کرتی ہے جتنا مصریوں نے اسرائیلیوں کو ستایا, جتنا ان کو تنگ کیا, جتنا ان پہ ظلم و تشدد کیا, اتنی ہی تعداد, اتنی ہی تیزی, اتنی ہی رفتار کے ساتھ یہ بڑھتے گئے اور ترقی کرتے گئے. ایمانداروں کو لوگ گھٹانا چاہتے ہیں. صدرک, میثق, ابدنجو کے خلاف سازش ہوئی. لوگوں کا کہنا تھا, ساتھیوں کا کہنا تھا, اس کے آس پاس رہنے والے لوگوں کے اندر حسد آیا. انہوں نے کہا کیسے بھی ہو ان 3 نوجوانوں کو کل کیا جائے, مار دیا جائے. ان کے خلاف بھی سازش ہوئی, ان کو بھی آگ کی جلتی ہوئی بھٹی میں پھینک دیا گیا. لیکن خدا کے بیٹے یسوع نے آگ کی جلتی ہوئی بھٹی میں اتر کر صدرک, میثق اور ابدنجو کو بچا کر اپنی قدرت کو ظاہر کیا. ایمانداروں کے خلاف منصوبے نئے نہیں باندھتے جاتے, لیکن خدا اپنی قدرت ظاہر کر کے ایمانداروں پہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ ان کو بڑھانا چاہتا ہے. دانیال کے خلاف منصوبہ باندھا گیا, اسے زندہ شیروں کے آگے ڈھال دیا گیا, شیر کی ماند میں ڈھال دیا گیا. اور کلام بیان کرتا ہے خدا نے شیروں کے منہ کو بند کر کے دانیال کی عزت کو بڑھایا, اس کے خدا کی قدرت کو ان لوگوں پہ عیاں کیا. اس لیے آج یہ کلام آپ لوگوں کے لیے ہے. ایمانداروں, اگر آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں, جس شہر میں رہتے ہیں, جس ایریا میں رہتے ہیں, لوگ آپ کو برے برے لفظ کہتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, آپ کے ساتھ مناسب برتاؤ نہیں کرتے, تو دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کتاب مقدس اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ جتنا ایمانداروں کو ستایا گیا وہ اتنا ہی زیادہ بڑھتے اور پھیلتے گئے. خدا لوط کی بیوی کو بھی بڑھانا چاہتا تھا, لیکن اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا. کیا وہ بڑھ سکی؟ وہیں پہ نمک کا کھمبا نمک کا ستون بن گئی. داتن, ابیرم اور کورا, انہوں نے خدا کے خادم کے خلاف منصوبہ باندھا, ایک پلان تیار کیا, ایک جماعت تیار کر لی,
اور کلام بیان کرتا ہے کہ یہ اسرائیلی قبیلہ، اسرائیلی شخص حسد سے بھر گئے، دکھ سے بھر گئے، نفرت سے بھر گئے۔ ان 3 لوگوں نے اپنے ساتھ اور لوگوں کو مکس کیا اور خدا کے بندہ موسیٰ اور ہارون کے خلاف پلان کیا، ان کو باتیں کی، منصوبہ باندھا۔ اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے، گنتی کی کتاب 16واں باب جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے زمین پھٹ گئی اور جتنے بھی لوگ خدا کے ممسوح کے خلاف تھے، جتنے بھی لوگ خدا کے ممسوح کے خلاف باتیں کرتے تھے، داتن، ابیرم اور کورا اور اس کے بیوی، بچے، مال، مویشی، جتنے بھی وہ 250 اشخاص کی جماعت تھی، کتاب مقدس بیان کرتی ہے زمین پھٹی اور یہ جیتے جی زمین کے اندر چلے گئے۔ خدا چاہتا تھا کہ داتن، ابیرم اور کورا بھی وعدے کی سرزمین میں جائیں، لیکن یہ بھی آگے نہ بڑھ سکے۔ حتی ایسا کلام یہی ہے۔ میں ایمانداروں آج آپ کو یہ سکھانا چاہتا ہوں کہ آپ دوسروں کے لیے برکت کا باعث بنیں۔ کبھی بھی دوسروں کے خلاف کوئی پلان، منصوبہ نہ باندھیں۔ آپ دوسروں کے لیے باعث برکت ٹھہریں، آپ دوسروں کو بڑھانے کے منصوبے تیار کریں، حوصلہ افزائی کریں، اس طرح خدا آپ کو بڑھائے گا۔ آج آپ نے کلام میں سے سیکھا کہ کیسے خدا ایمانداروں کو بڑھاتا ہے۔ اسرائیل مصر کے اندر، مصریوں نے اسرائیلیوں کو کم کرنے کی کوشش کی، تھوڑا کرنے کی کوشش کی، سخت مشقتیں لینا ان سے شروع کر دیں، لیکن کلام بیان کرتا ہے کہ جب خدا آپ کے ساتھ ہوگا، جب خدا آپ کا مددگار ہوگا، لوگ جتنا مرضی آپ کے خلاف منصوبے باندھیں، آپ کے خلاف باتیں کریں، اگر خدا آپ کے ساتھ ہے تو کبھی بھی آپ کم نہیں ہوں گے بلکہ آپ بڑھتے جائیں گے۔ ایسے ہی جس طرح خدا نے ابراہیم کو بڑھایا، خدا نے یوسف کو بڑھایا اور خدا نے انہیں زیرو سے ہیرو کر دیا، آج خدا بھی آپ کو یہ برکت دینا چاہتا ہے۔ آج خدا کا بیٹا بھی آپ کو، جس نے اپنا لہو آپ کے لیے بہایا، اپنی جان دی، آپ کو آپ کے تمام گناہوں سے آزاد کر کے اچھی نعمتیں دینا چاہتا ہے۔ اس لیے آئیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں اور خداوند کے حضور یہ سوچیں، اپنے سر نگو کریں اور خداوند سے برکت مانگے۔ خداوند اگر میں نے کسی کا دل دکھایا ہے، اگر لوگوں کے لیے دعا ہے کہ خداوند اسرائیل کا خدا، بزرگ ابراہیم کا خدا، اسحاق کا خدا، یعقوب کا خدا آپ کو بڑھائے اور آپ آسمان کے ستاروں اور زمین کی ریت لارا بھی لارا سو لارا سی بھی لیدیشی انتا لارا بھی انتا لارا سو لارا بھی انتا لارا سو انتا لارا بھی انتا لارا سی۔ خداوند مبارک خدا، میں تیرے پاک اور مبارک نام سے خداوند ایف جی اے چرچ، ایف جی اے منسٹری کے لیے برکت مانگتا ہوں، پھر تیرے خادم پادری شہزاد صاحب کے لیے برکت مانگتا ہوں، ان کے ایلڈر صاحبان کے لیے برکت مانگتا ہوں، ان کی چرچ کمیٹی کے لیے برکت مانگتا ہوں، ان کی کلیسیا کے لیے برکت مانگتا ہوں۔ خداوند میں تیرا ادنا سا ممسوح ہوتا ہوا اس چرچ کو تیرے بیٹے یسوع کے لہو میں چھپاتا ہوں۔ خدا میری دعا ہے آنے والے وقتوں میں یہ گلگت ایریا تیرے بیٹے یسوع کے لہو کے وسیلہ سے خداوند اس کی کلیسیا بڑھے، یہ علاقہ تیرے بیٹے یسوع کا جلال ظاہر کرے۔ میں تیرے خادم پادری شہزاد کے لیے، ان کی منسٹری کے لیے برکت مانگتا ہوں، ان کی مسز کے لیے برکت مانگتا ہوں، ان کے بچوں کے لیے برکت مانگتا ہوں، کلیسیا گلگت کے تمام خاندانوں کے لیے برکت مانگتا ہوں، ماؤں، بیٹیوں، بہنوں، بچوں، نوجوانوں کے لیے برکت مانگتا ہوں۔ آج کے بعد تیرا آسمان کھلے، خدا کا بیٹا یسوع عزت اور جلال پائے۔ اندا لارا سو لارا سی لی ریشی انتا لارا بھی انتا لارا سو سیکارا بارا 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 سیکارا بابا بابا بارا بابا 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 سیکارا بابا 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 سندا لارا بھی لارا سو لارا سی۔ خداوند اسرائیل کے مانند اس چرچ کو بڑھانا،
इस चर्च को बरकत देना, इस चर्च की खुदावन तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करना, इस चर्च के तमाम मंसूबे यीशु के लहू में छुपाते हैं, तालीम के मंसूबों को तेरे बेटे यीशु के लहू में छुपाते हैं। हम शाइनिंग स्टार लाइट स्कूल के लिए बरकत मांगते हैं, उस स्कूल के प्रिंसिपल के लिए लहू हमेशा उस स्कूल के ऊपर कायम रहे। खुदावन आज के बाद बंद दरवाजे इस कलीसिया के लिए खुले। कलीसिया के अंदर बीमार हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, बेघर लोग हैं, किराए पर रहने वाले लोग हैं, बेऔलाद बेटे बेटियां हैं। मैं इटर्नल लाइफ मिनिस्ट्री का, आइज़क टीवी का खादिम होता हुआ तेरे बेटे यीशु के नाम से उन्हें बरकत की दुआ देता हूँ। जो बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, मैं उनके लिए उनकी स्टडी के अंदर बरकत की दुआ मांगता हूँ। जो वालिदैन अपने बेटे बेटियों के लिए मुनासिब रिश्ते ढूंढ रहे हैं, Yes,